رمضان کریم کا پورا مہینہ دیگر مہینوں سے الگ اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں آخری عشرے کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت و اطاعت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے تھے۔ ماہ صیام کا تیسرا اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے۔ لوگ اس عشرے میں خصوصی عبادات سمیت اپنی بخشش کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی، جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ آخری عشرے میں عبادت کے کچھ احکامات درج ذیل ہیں۔ لیلۃ القدر، شب قدر آخری عشرے کی راتوں میں شامل ہے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر جو قرآن مجید میں بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ اس رات کی عبادت کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اسے دونوں دنوں کے احترام کے طور پر گزارا جاتا ہے۔ تکبیرات آخری عشرے کے دنوں میں نمازوں کے بعد اور مخصوص زمانوں پر تکبیرات کے پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کے پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ کی فضیلت آخری عشرے کے دنوں میں دعا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی جاتی ہے۔ ان دنوں میں اپنی دعاؤں کو انسانوں کی بھلائی، مغفرت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر آخری عشرے کے دنوں میں زکوٰۃ الفطر بھی ادا کی جاتی ہے، جو رمضان کے آخری دنوں میں مسلمانوں کی طرف سے ادا کی جاتی ہے۔ یہ کچھ اہم احکامات ہیں جن کے آخری عشرے کے دنوں میں عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر عبادت کے لیے پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا چاند دکھائی دے تو روزہ رکھو، اور جب چاند دکھائی نہ دے تو روزے کا اختتام کرو، اور اگر افطار کی صورت آئے تو افطار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں نماز پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں اعتکاف کرے تاکہ اللہ کی طرف سے سلامتی کی طلب کرے، اسے ادا کرنے والے خدا کو اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے اور اسے بخشش ملتی ہے جیسے اس کو اپنے والدین سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں اعتکاف کرے اسے تقویٰ ملے گا، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے تو اس کو ایک دن کا تقویٰ یعنی نماز کا اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔